السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں جو اکثر خاندانوں میں ایک ڈرامائی موڑ لاتی ہے، یعنی ایک اچانک خفیہ شادی کا انکشاف۔ ہمارے پاس ترکی ڈرامہ ساتھ ساتھ یا انودا کی پہلی قسط کا اردو ٹرانسکرپٹ ہے، اور یہ ہمیں ایک ایسے ہی یوں سمجھیں بھونچال کے مرکز میں لے جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے کہ کرداروں کا پہلا فوری رد عمل کیا تھا، ان کے بیچ جو فوراً ٹینشن پیدا ہوئی اور اس غیر متوقع شادی سے جو شروع کے جھگڑے ہوئے۔ یہ صرف ایک شادی نہیں، یہ تو دو بالکل الگ سماجی اور معاشی پس منظر والے خاندانوں کے ٹکراؤ کی شروعات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب انہیں ایک چھت کے نیچے لایا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کی پرتیں کھولتے ہیں۔ شروعات ہی کافی دھماکہ خیز ہے۔ فکرت طلابی، جو لگتا ہے ایک امیر خاندان کا سربراہ ہے، اپنی ماں، بہن پروین اور بھائی فرحان کو جمع کرتا ہے اور سیدھا اعلان کرتا ہے، میں شادی کر چکا ہوں۔ کوئی تمہید نہیں، کچھ نہیں، بس سیدھا دھماکہ۔ اور یہ اعلان خاندان پر جیسے بجلی بن کر گرتا ہے۔ حیرت، بے یقینی اور پھر شدید غصہ، یہ سارے جذبات ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر والدہ کا رد عمل، وہ بہت سخت اور فیصلہ کن ہے۔ وہ صاف کہتی ہیں، ہم اس عورت کو کبھی اس گھر کی بہو نہیں قبول کریں گے۔ یہ صرف غصہ نہیں لگتا، یہ تو ایک طرح سے اعلان جنگ ہے۔ اس میں وہ اپنی سماجی حیثیت، خاندانی وقار کو ٹھیس پہنچنے کا احساس بھی شامل کر رہی ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فکرت بھی پوری طرح تیار نظر آتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا ہے، بلکہ ماں کے انکار پر ایک قسم کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ کہتا ہے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں آئے تو پھر مجھے کہیں اور جانا پڑے گا۔ یہ صرف ضد نہیں لگتی، یہ ایک سوچی سمجھی چال زیادہ لگتی ہے نا؟ جی ہاں، وہ جانتا ہے کہ خاندان کے لیے اس کا گھر چھوڑنا شاید ناقابل برداشت ہو۔ یہ ایک بڑا قدم ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں والدین کی رضامندی اہم سمجھی جاتی ہے۔ بالکل، وہ واضح کر رہا ہے کہ بھائی میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اب خاندان کو اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اور اس کا اگلا قدم تو صورتحال کو اور بھی ڈرامائی بنا دیتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہ صرف اس کی نئی بیوی بلکہ اس کا پورا خاندان، یعنی اس کی ساس اور سالی بھی اسی گھر میں رہیں گی۔ یہ تو جیسے آگ پر تیل ڈالنے والی بات ہو گئی۔ ایک تو خفیہ شادی، اوپر سے پوری سسرال کو اپنے گھر لے آنا۔ جی، یہ فیصلہ تو یقینی طور پر گھر میں جو طاقت کا توازن ہے اسے بالکل بگاڑ دے گا۔ بالکل۔ اب یہ صرف بہو کو قبول کرنے کا معاملہ نہیں رہا، اب تو یہ دو خاندانوں کے بیچ وسائل، جگہ اور اثر و رسوخ کی جنگ کا میدان بن گیا ہے۔ صحیح، اور یہیں سے کہانی کا دوسرا رخ سامنے آتا ہے۔ دلہن سروت اور اس کا خاندان، اس کی والدہ ہیں سروت صاحبہ اور بیٹی سعدیہ، ان کی تیاریاں، اور یہاں بھی کوئی جشن کا ماحول نہیں ہے۔ سروت صاحبہ تو اس پوری صورتحال سے شدید ناخوش ہیں۔ جی ہاں، وہ مسلسل شکایت کر رہی ہیں، کتنی سکون کی زندگی تھی ہماری، سارا سکون برباد کر دیا۔ یہ جملہ ہی ان کی کیفیت بتا دیتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سروت پر الزام لگاتی ہیں، لالچ کا، تمہیں تو ہر جگہ بس دولت ہی دولت نظر آ رہی ہے۔ گویا ان کے خیال میں یہ شادی محبت نہیں، صرف پیسے کا کھیل ہے۔ اور یہ تلخی صرف الزامات تک نہیں رہتی، وہ ماضی کے زخم بھی خریدتی ہیں۔ سروت کی پچھلی ناکام شادی کا تانا، اور پیش گوئی کرتی ہیں کہ یہ شادی بھی ناکام ہوگی، پہلے بھی دھوکہ ملی تھی اور دیکھ لینا اب بھی دھوکہ ملے گا۔ ہاں، یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ سروت صاحبہ نہ صرف اس شادی کے خلاف ہیں، بلکہ شاید وہ اپنی بیٹی کی خوشی پر یقین ہی نہیں رکھتی۔ ان کی باتوں میں گہری مایوسی ہے اور شاید تھوڑا حسد بھی جھلکتا ہے۔ اس کی جواب میں سروت کا رد عمل بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی کافی سخت ہے۔ وہ اپنی ماں کے الزامات اور اس منفی رویے سے تنگ آ چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ شادی اس کی زندگی بدلنے کا ایک موقع ہے، قسمت نے ایک موقع دیا ہے مجھے اپنی زندگی بدلنے کا۔ جی، وہ اپنی ماں کی ناشکری پر غصے میں ہے اور دھمکی بھی دیتی ہے کہ اگر یہی رویہ رہا تو وہ انہیں چھوڑ دے گی۔ یہ صرف دفاع نہیں، یہ تو اپنی ماں کے خلاف ایک طرح کی بغاوت لگتی ہے۔ بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ سروت اپنی ماں پر الزام لگاتی ہے کہ وہ ایک اچھی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ یہ ماں بیٹی کے درمیان کوئی بہت پرانی گہری کشمکش لگتی ہے۔
ہو سکتا ہے سروت صاحبہ کی اپنی زندگی کی جو ناکامیاں ہیں، محرومیاں ہیں، وہ انہیں اپنی بیٹی کی ممکنہ کامیابی قبول کرنے سے روک رہی ہوں۔ یہاں صرف نسلوں کا فرق نہیں، یہاں زندگی کے تجربات اور ان سے پیدا ہونے والی کڑواہٹ کا ٹکراؤ ہے۔ صحیح کہا۔ ایک طرف ماں ہے جو ماضی میں اٹکی ہوئی ہے، ہر نئے موقع میں خطرہ دیکھ رہی ہے، اور دوسری طرف بیٹی جو ماضی سے بھاگ کر ایک نئے مستقبل کی طرف جانا چاہتی ہے، چاہے وہ غیر یقینی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سارے جھگڑے میں چھوٹی بیٹی سعدیہ، وہ بیچاری پس رہی ہے۔ وہ صلح کرانے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن خود بھی ڈری ہوئی ہے۔ سعدیہ کی فکرمندی بہت حقیقی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہم ایک انجان گھر میں رہنے جا رہے ہیں جہاں پہ کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اس نئی حقیقت کی جو عملی مشکلات ہیں نا، ان کو سمجھ رہی ہے۔ اور اس کی ماں سروت صاحبہ، وہ اپنی پریشانی اور اپنا کنٹرول اس پہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، خاص طور پہ لباس کے معاملے میں۔ وہ سعدیہ کے جدید کپڑوں پہ تنقید کرتی ہیں، اسے زیادہ روایتی لباس پہننے کو کہتی ہیں۔ ہاں، یہ لباس والی بحث بھی دلچسپ ہے۔ سروت صاحبہ کہتی ہیں، ہمارے گھر میں اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے جاتے، اور انسان کے پاس اخلاق اور عزت ہونی چاہیے، وہی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف لباس پر تنقید ہے، یا یہ نئے امیر ماحول میں اپنی شناخت کھو دینے کا خوف ہے؟ ممکن ہے۔ شاید وہ بیٹی کو یاد دلا رہی ہیں کہ تم کہاں سے آئی ہو، اپنی اقدار مت بھولنا، بھلے ہی انداز منفی ہو۔ یہ بالکل ممکن ہے۔ یہ ایک طرح کی دفاعی کوشش ہو سکتی ہے، نئے ماحول میں اپنی جگہ بنانے کی، اپنی ثقافتی شناخت بچانے کی۔ وہ شاید سعدیہ کو اس نئی دنیا کی چھکا چوند سے بچانا چاہ رہی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر بیٹی پر اپنی اتھارٹی قائم رکھنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ باقی معاملات میں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اس منظر پر جب یہ خاندان تالابی مینشن جاتا ہے۔ یہ منظر تو کسی ٹریجی کامیڈی سے کم نہیں۔ سروت صاحبہ جو چل نہیں سکتی اور سیڑھیوں سے ڈرتی ہیں، انہیں ان کے اپارٹمنٹ سے نیچے لانے کے لیے فکرت ایک کرین جیسی لفٹ کا انتظام کرتا ہے۔ ہاں جی، یہ منظر تناؤ اور عجیب سے مذاق کا مکسچر ہے۔ سروت صاحبہ کا خوف بالکل اصلی لگتا ہے۔ وہ مذاق میں کہتی بھی ہیں، بالکنی سے نیچے پھینک دو گے مجھے کیا، اور بار بار گھر واپس جانے کی رٹ لگاتی ہیں۔ یہ ان کی بے بسی دکھاتا ہے، اور اس پوری صورتحال پر ان کا جو عدم اعتماد ہے نا، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے اس نئی زندگی میں اتارے جانے کے عمل سے ڈری ہوئی ہیں۔ اور تالابی مینشن پہنچنے پر استقبال جیسا سوچا تھا بالکل ویسا ہی، برفانی سرد مہری۔ فکرت کی والدہ، جنہیں سب امی کہہ رہے ہیں، گھر کی مالکن ہے، لیکن باہر آ کر استقبال کرنے کی زحمت نہیں کرتی۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ بالکل، اور جب آمنا سامنا ہوتا بھی ہے تو انتہائی سرد مہری۔ جب سروت صاحبہ رسمی طور پر ہاتھ ملانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ نزلہ زکام کا بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ ابھی میں پوری طرح ٹھیک نہیں ہوں، نہیں چاہتی کہ آپ کو بھی زکام ہو جائے۔ یہ اتنا شفاف بہانہ ہے کہ وہاں موجود ایک کردار، شاید فرحان ہے، وہ اسے فوراً موسمی جنگ کا آغاز قرار دیتا ہے۔ موسمی جنگ؟ جی، یہ پہلی ہی ملاقات میں سٹیٹس دکھانے اور ناپسندیدگی کا کھلا اظہار ہے۔ یہ صرف ذاتی ناپسندیدگی نہیں، یہ سماجی حیثیت کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش بھی لگتی ہے۔ یہ موسمی جنگ کی اصطلاح واقعی بہت معنی خیز ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں، یہ ایک لمبی سرد جنگ کا پہلا دن ہے۔ اسی دوران ایک اور دلچسپ غلط فہمی ہوتی ہے۔ سروت صاحبہ گھر میں موجود فکرت کے بہن بھائی پروین اور فرحان اور پروین کے بچوں کو ملازم سمجھ بیٹھتی ہیں۔ ملازم ہیں کیا آپ کے؟ ہاں، یہ لمحہ بھی کئی پرتیں رکھتا ہے۔ ایک تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سروت صاحبہ کو طلابی خاندان کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا۔ دوسرا، یہ ان کی اپنی توقعات یا شاید ان کے اپنے سماجی طبقے کے رویوں کی عکاسی کرتا ہو۔ اور تیسرا، یہ طلابی خاندان کے لیے یقیناً ایک توہین آمیز بات ہے جو ان کے دل میں نئی سمدھن کے لیے مزید رنجش پیدا کرے گی۔ صحیح۔ اور سروت صاحبہ کا فکرت کی والدہ کے باہر نہ آنے پر شکایت کرنا، گھر کی بڑی ہیں، انہیں خوشامدید کہنے آنا چاہیے تھا، یہ بھی طاقت کے کھیل کا حصہ ہے۔ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ بھی رسمی احترام کی توقع رکھتی ہیں۔ تو گویا میدان جنگ تو سج چکا ہے۔ دونوں خاندانوں کی مائیں، فکرت کی والدہ اور سروت صاحبہ پہلی ہی ملاقات میں اپنی پوزیشن واضح کر چکی۔ اب دیکھتے ہیں گھر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ نئے مہمانوں کو کمرے ملتے ہیں۔ سروت صاحبہ کو گراؤنڈ فلور پر کمرہ ملتا ہے
اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کمرہ ان کی بیٹی سروت نے خاص طور پر چنا ہے۔ اور اس کے پیچھے وجہ بھی دلچسپ ہے، بقول سروت تاکہ ان کی ماں پورے گھر کی خبر رکھ سکیں۔ سروت صاحبہ پہلے تو کمرے پر تھوڑا ناک بھون چڑھاتی ہے، لیکن جب انہیں بیٹی کی یہ اسٹریٹجی سمجھ آتی ہے تو فوراً مان جاتی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ ماں بیٹی میں اختلاف کے باوجود وہ اس نئے گھر میں اپنی طاقت اور اثر قائم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ شاید اس گھر کو فتح کرنے کے مشن پر ہیں۔ جبکہ سعدیہ کو برابر والا کمرہ ملتا ہے اور یہیں اس کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے فکرت کے بیٹے طلال سے۔ یہ ملاقات بھی کسی دھماکے سے کم نہیں۔ بالکل نہیں۔ سعدیہ طلال کو اپنے کمرے یا اس سے جڑے باتھ روم میں شاور لینے کے بعد پاتی ہے۔ طلال کا بہانہ کہ اس کا اپنا شاور خراب تھا فوراً مشکوک لگتا ہے۔ ان کے بیچ جو بات چیت ہوتی ہے وہ شروع سے ہی طنزیہ اور جھگڑالو ہے۔ طلال کا رویہ تو بہت ہی جارحانہ اور بدتمیزی والا ہے۔ وہ الٹا سعدیہ پر الزام لگاتا ہے کہ وہ اسے نہاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو کہ ایک انتہائی نامناسب بات ہے۔ جی بالکل۔ پھر وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، طلال نام ہے میرا، فکرت صاحب کے بیٹے ہو ہم، تمہارے سوتیلے بابا۔ یہ سوتیلے بابا کہہ کے وہ نہ صرف رشتے کی نئی حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا ہے بلکہ طنز کر رہا ہے۔ یہ تعارف اور اس کا پورا رویہ صاف طور پر سعدیہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ بھائی تمہیں یہاں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ وہ اسے ایک انٹروڈر، ایک بن بلائے مہمان کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ سعدیہ کا رد عمل کتنا بدتمیز لڑکا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ پہلی ملاقات یہ سوتیلے بہن بھائیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے شدید جھگڑوں کا اشارہ دے رہی ہے۔ یہاں صرف ذاتی ناپسندیدگی نہیں، یہاں حیثیت، حق اور شاید وراثت تک کے ممکنہ جھگڑے چھپے ہیں۔ تو ایک طرف نئے آنے والوں سے محض آرائی شروع ہو چکی ہے، وہیں دوسری طرف طلابی خاندان کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں فکرت کے بھائی فرحان اور ان کی والدہ کے درمیان ایک بہت ہی ذاتی اور تلخ گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ جی، یہ گفتگو طلابی خاندان کی اندرونی پیچیدگیوں اور پرانے زخموں کو کھول دیتی ہے۔ فرحان اپنی ماں سے شکوہ کر رہا ہے کہ فکرت نے تو اپنی مرضی کر لی، شادی بھی کی، سسرال کو بھی لے آیا، جبکہ وہ یعنی فرحان اب تک اپنے ماضی کی سزا بھگت رہا ہے۔ اس کی باتوں میں گہری مایوسی ہے، ناانصافی کا احساس ہے۔ لیکن اس کی والدہ کا جواب انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہے۔ وہ اسے اس کی ماضی کی غلطیوں کی پوری تفصیل سے یاد دلاتی ہیں۔ ایک عورت کی خاطر گھر چھوڑنا، ملک چھوڑنا، یہاں تک کہ مذہب تبدیل کرنا۔ اور پھر وہ سب سے سنگین الزام لگاتی ہیں، ہاں، بابا کے اگر مرنے کی کوئی وجہ ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو فرحان۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک بھاری الزام ہے۔ یہ صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یہ تو جذباتی بلیک میلنگ کی حد تک ہے۔ والدہ اسے کہتی ہیں کہ گھر میں اب کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا، اس لیے اسے چپ چاپ اپنی سزا کاٹنی چاہیے اور جو مل رہا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ یہ گفتگو نہ صرف فرحان کے کردار کی پیچیدگی کو ظاہر کرتی ہے، وہ باغی تھا، نادان تھا، کیا تھا، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس خاندان میں معافی اور آگے بڑھنے کی گنجائش بہت کم ہے۔ فکرت کی شادی شاید ان پرانے زخموں کو بھی پھر سے ہرا کر دے گی۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، یہ پہلی قسط ایک طوفان کا نقطۂ آغاز ہے۔ ایک خفیہ شادی نے دو خاندانوں کو ایک ایسی صورتحال میں لا کھڑا کیا ہے جہاں تصادم ناگزیر لگتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی محاذ کھل چکے ہیں۔ جی، سب سے نمایاں محاذ تو دونوں ماؤں کے درمیان ہے۔ فکرت کی والدہ جو اپنی خاندانی وجاہت اور حیثیت بچانے کی کوشش میں ہے، اور سروت صاحبہ جو اپنی بیٹی کی نئی دولت اور حیثیت کے ذریعے شاید اپنی زندگی کی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہیں اور ساتھ ہی اپنی پرانی اقدار کو بھی تھامے رکھنا چاہتی ہیں۔ ان دونوں کی موسمی جنگ یقیناً کہانی کا مرکزی نقطہ رہے گی۔ پھر سوتیلے بہن بھائی سعدیہ اور طلال، ان کا ٹکراؤ ہے۔ یہ نوجوان نسل کا جھگڑا ہے جو شاید زیادہ ذاتی، زیادہ شدید اور زیادہ غیر متوقع ہو سکتا ہے۔ ان کے درمیان کی کیمسٹری نفرت سے شروع ہوئی ہے، دیکھنا ہے یہ کہاں جاتی ہے۔ اور تیسرا اہم پہلو خود طلائی خاندان کے اندرونی مسائل ہیں۔ فرحان کا ماضی، اس پر لگائے گئے الزامات، خاندان میں اس کی حیثیت۔ کیا فکرت کی نئی شادی اور اس کے نتائج فرحان کو مزید کونے میں دھکیلیں گے یا اسے بغاوت کا نیا موقع دیں گے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ طاقت کی کشمکش صرف نئے اور پرانے خاندان کے درمیان نہیں، پرانے خاندان کے اندر بھی چل رہی ہے۔ بالکل،
کردار ماضی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ثروت کی پچھلی ناکامی، فرحان کی غلطیاں، فکرت کی والدہ کا اپنے خاندان کی ساکھ کا بوجھ اور مستقبل کے اندیشے ہر طرف ہیں۔ سعدیہ کی پریشانی، ثروت صاحبہ کی منفی پیشگوئیاں، طلال کا جارحانہ رویہ، فکرت کی والدہ کی سرد مہری، یہ سب ایک غیر یقینی اور ممکنہ طور پر تباہ کن مستقبل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بالکل، ہر کردار اپنے اپنے خوف، اپنی خواہشات اور اپنے تعصبات کے ساتھ اس نئے باب میں داخل ہوا ہے۔ فکرت نے شاید یہ سوچ کر قدم اٹھایا ہو کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا، لیکن ابتدائی آثار بتا رہے ہیں کہ اس نے ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ تو یہ سب ہمیں اس مرکزی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، کیا اس گھر میں جہاں دو اتنی مختلف دنیائیں ٹکرائی ہیں، جہاں دو اتنی مضبوط ارادوں والی مائیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور جہاں پرانے زخم بھی تازہ ہیں، کیا وہاں کبھی امن، سمجھوتا یا کم از کم ایک ساتھ رہنے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ یہ واقعی ملین ڈالر سوال ہے۔ کیا محبت اگر فکرت اور ثروت کے درمیان ہے تو ان تمام سماجی، معاشی اور ذاتی رکاوٹوں پر غالب آ سکتی ہے؟ یا پھر یہ خاندان مسلسل کشمکش، سازشوں اور جذباتی جنگوں کا اکھاڑا بنا رہے گا؟ کیا کوئی کردار ایسا ابھرے گا جو پل کا کام کر سکے، یا سب اپنی اپنی انا اور ماضی کے قیدی بنے رہیں گے؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن بنیاد انتہائی ڈرامائی رکھی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی جب دو مختلف پس منظر کے لوگ یا خاندان اکٹھے ہوتے ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو انہیں جوڑ سکتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو انہیں توڑ دیتی ہیں۔ شاید اس ڈرامے کے کرداروں کے سفر میں ہمیں اس کے کچھ جواب ملیں۔